الخلق كلهم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا حرجا كأنما يصعد في السماء كذلك يجعل الله الرجس على الذين لا يؤمنون. صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم. اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی ہے. یہ اللہ تعالی کا انعام ہے. ایمان کی جو دولت ہے اس کے بارے میں قرآن پاک کی اس آیت میں بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کا انعام ہے. اس آیت کا مضمون یہ ہے کہ اللہ تعالی جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتے ہیں. اس کو اسلام کی حقانیت واضح طور پر سینہ کھولنے کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کی حقانیت واضح طور پہ اس کو نظر آتی ہے. اور حق تعالی شانہ جس کو گمراہی کے راستے پر رکھنا چاہتے ہیں تو اس کا سینہ تنگ کر دیتے ہیں اور اسلام قبول کرنا اور اسلام پہ چلنا اس کو ایسے لگتا ہے جیسے آسمان پہ چڑھنا ہو. ظاہر بات ہے کہ اوپر کو چڑھنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. پہاڑی پہ چڑھنا ایک مشکل کام ہے, آسمان کی طرف اوپر جانا اور زیادہ مشکل کام ہے. تو اس کو اسلام اتنا مشکل لگتا ہے. تو آج اگر ہم مسلمان ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسلام کے لیے ہمارے سینے کو کھول دیا ہے. اور اگر آج کوئی مسلمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام کے لیے اس کا سینہ تنگ ہو گیا ہے. اس کو اسلام میں تنگی محسوس ہو رہی ہے. اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے. تو ایمان بھی واضح ہے اور کفر بھی واضح ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ایمان اور کفر واضح ہو گیا ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء گرامی میں سے ایک اسم گرامی ہے الماحی. اور ماہی کا معنی بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان فرمایا جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کفر کو مٹاتے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے ایمان بھی واضح ہو گیا ہے, کفر بھی واضح ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے ایک ایمان کو واضح کر دیا, کفر کو واضح کر دیا. دوسرا بندے کو اختیار دیا ہے. ایمان قبول کرنے کا بھی اس کے پاس اختیار ہے اور ایمان قبول نہ کرے خدا نہ خواستہ اور کفر بھی قائم رہے اس کا اختیار بھی دیا ہے. فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. تو ایمان اور کفر دونوں واضح ہیں اور ایمان کا اختیار بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بندوں کو دیا ہے, کفر کا بھی اختیار دیا ہے. اس لیے جو ایمان قبول کرتا ہے وہ اپنے اختیار سے قبول کرتا ہے اور جو انسان کفر کے راستے میں نعوذ باللہ چلتا ہے تو وہ اپنے اختیار سے چلتا ہے. تو علامہ علوسی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں ایک تیسری بات ارشاد فرمائی ہے. فرمایا کہ ایمان اور کفر دونوں اختیاری ہیں, ایمان اور کفر دونوں واضح ہیں. اب کفر میں اور ایمان میں کوئی اشتباہ نہیں رہا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز کو واضح فرما دیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر قبول کرنے کا اختیار بھی دیا ہے. لیکن جس کا اللہ چاہتا ہے کہ اسلام یہ قبول کرے, ایمان اس کے دل میں آئے, اس کے دل میں اسلام کے اور ایمان کے فوائد آ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے دل میں ڈالتے ہیں, وہ ادھر کو رخ کر لیتا ہے. تو گویا کہ اور جو گمراہی کا راستہ جس کا مقدر ہے تو اللہ تعالیٰ اسلام کی باتیں اس کو تنگی نظر آتی ہے. اسلام کی باتوں میں اللہ تعالیٰ اس کا سینہ ایسا بنا دیتے ہیں کہ اسلام کی باتوں میں اس کو تنگی محسوس ہوتی ہے تو وہ اسلام کو قبول نہیں کرتا. تو گویا بندے کے پاس اختیار بھی ہے
لیکن اس اختیار کو استعمال کرنے کے لیے پہلے انسان کا ارادہ اور خیال تو ہونا چاہیے نا. تو ارادہ جو ہے خیال جو ارادہ بنتا ہے خیال سے، اور خیال کدھر سے آتا ہے؟ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. تو یوں کہیے کہ ایمان اللہ کی عطا بھی ہے، ہمارا اختیار بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی عطا بھی ہے. اسی مضمون کی آیت سورہ زمر میں، یہ جو میں اس وقت آیت پڑھی ہے یہ 8ویں پارے کی آیت ہے، سورہ انعام کی آیت ہے، اور اسی قسم کی اسی سے ملتی جلتی آیت سورہ زمر میں بھی ہے. حق تعالی شان فرماتے ہیں افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی نور من ربی، جس کا سینہ اللہ میاں اسلام کے لیے کھول دے تو وہ اپنے رب کے نور پہ ہوتا ہے، وہ اپنے رب کے نور پہ ہوتا ہے. اور جو اسلام کے لیے جس کا سینہ نہیں کھلتا تو ان کا دل جو ہے وہ سخت ہے، قاسی ہے. فویل للقاسیۃ قلوبہم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین. تو یہ 8ویں پارے والی جو آیت ہے، سورہ انعام والی آیت ہے، اس آیت کی تشریح میں ایک حدیث ہے، متعدد محدثین نے مختلف طرق سے اس کو نقل کیا ہے. علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے، اور متعدد سندوں پہ کلام بھی ہے، لیکن علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو نقل کیا ہے تو فرمایا ہے فتح القدیر میں لہو طرق یقوی بعضها بعضا، اس کی سندیں ہیں تو ہر سند جو ہے وہ دوسری سند کی تائید کرتی ہے. اس طریقے سے یہ حدیث حسن لغیرہ کے درجے میں آ جاتی ہے. اس کی جو آدھر صلی اللہ علیہ وسلم سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا، فمن یرید اللہ ان یہدیہ یشرح صدرہ للاسلام، اس کے بارے میں تو لوگوں نے سوال کیا کیف یشرح صدرہ یا رسول اللہ، کہ جو انسان ایمان قبول کرتا ہے تو اس کا سینہ کیسے کھل جاتا ہے، اس کی کیفیت کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نور یقذف فیہ فینشرح صدرہ وینفسخ لہ، کہ وہ ایک نور ہے ایمان کا جو اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں ڈال دیتے ہیں. جب اللہ تعالیٰ کسی کے دل میں وہ نور ڈالتے ہیں تو اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور اس کا سینہ پھیل جاتا ہے. اب صحابہ نے اس سے اگلا سوال کیا. پہلا سوال یہ تھا کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے، کہ اللہ تعالیٰ جس کے بارے میں ہدایت چاہتے ہیں اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. تو سینہ کھلنے کا مطلب کیا ہوا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سینہ کھلنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ایمان کا نور دل کے اندر ڈال دیتے ہیں، اس سے اس کا سینہ کھل جاتا ہے اور وہ ایمان کو قبول کر لیتا ہے. تو اگلا سوال صحابہ کا تھا یا رسول اللہ وہ دل میں نور آنے کی علامت کیا ہے؟ یہ ایسا سوال ہے کہ اس کے جواب سے ہم اپنا جائزہ لے سکتے ہیں کہ ہمارے اندر وہ نور ہے، یا نور ایمان جس کو کہتے ہیں، ایمان کا نور، اور یہ ہمارے اندر ہونا چاہیے. اور اگر نہیں ہے یا کمی ہے، نہیں تو نہیں کہہ سکتے اس لیے کہ ایمان ہے ہمارے اندر، یا اس کے اندر کمی ہے، تو اس کمی کا تدارک ہمیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اسی نور کے ساتھ ایمان ہے، اور اسی نور کی حفاظت کرنے سے ایمان پہ خاتمہ ہونا ہے ہمارا. تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ حل لذالک من امارہ، اس نور کی کوئی نشانی بھی ہے؟ کسی کے سینے میں یہ نور آیا گیا جس کی وجہ سے وہ ایمان قبول کرتا ہے، اسلام پہ چلتا ہے، تو یہ نور کی کوئی نشانی بھی ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الانابۃ الی دار الخلود، کہ ہمیشہ کے گھر کی طرف اس کی رغبت ہو جاتی ہے. اس کی رغبت جو ہے نا وہ آخرت کی طرف ہو جاتی ہے. آخرت کی طرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آخرت کے کاموں کی طرف اس کی رغبت ہو جاتی ہے. والتجافی عن دار الغرور، اور یہ دھوکے کا جو گھر ہے، یعنی دنیا، یہ دنیا دھوکے کا گھر ہے. انسان سمجھتا کچھ ہے اور ہوتا کچھ ہے. تو
اس گھر سے دوری اختیار کر لیتا ہے انسان جب نور دل کے اندر آتا ہے، آخرت کے قریب ہوتے جاتا ہے اور دنیا سے اس کے دل کے اندر دوری پیدا ہوتی جاتی ہے۔ اور تیسری بات فرمائی والاستعداد للموت قبل لقاء الموت، کہ موت آنے سے پہلے موت کی تیاری کر لے۔ تو یہ دل کے اندر جو نور ہے، تو یہ نور ہے یا نہیں ہے جائزہ لے، یا نور کمزور ہے۔ نور بھی کبھی کمزور ہو جاتا ہے نا، کبھی بجلی آ تو رہی ہوتی ہے لیکن وولٹیج کم ہوتے ہیں، مطلب بہت ہلکی روشنی ہوتی ہے اس کی۔ یا پرانے زمانے میں لالٹن ہوتی تھی، تو پوری رات وہ لالٹن کا استعمال ہوتا تھا تو اس کے شیشے پہ سیاہی جم جاتی تھی۔ اگلے دن اگر اس کو ایسے ہی استعمال کریں تو اس کی روشنی کم ہوتی تھی، مدھم ہوتی تھی۔ تو پھر عصر کے بعد مغرب ہونے سے پہلے لالٹنیں، کوئی گھر کا کوئی فرد ساری لالٹنیں جمع کر کے ان کے شیشے نکال کے اس کو صاف کرتا ہوتا تھا۔ وہ صاف کرنے سے پھر ہوتا تھا کہ روشنی بھرپور ہو جاتی تھی۔ تو ہمارے دل کا نور جو ہے اس کے اندر کوئی گرد و غبار تو نہیں اس پہ آ گئی، اس کی روشنی کوئی کم تو نہیں ہو گئی، یہ جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ کمی ہے تو وہ کمی کا تدارک کیسے ہوگا؟ تو کمی کا تدارک اللہ کے ذکر سے ہوگا، کیونکہ دوسرے مقام پہ یہی مضمون جہاں اللہ نے بیان فرمایا تو فرمایا کہ تباہی ہے ان دلوں کے لیے جن کے دل سخت ہیں، سخت دلوں کے لیے۔ تو دل کی سختی دور ہوتی ہے اللہ کے ذکر سے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اگر یہ نور میں کمی ہے تو ہمیں موت کو یاد کرنا چاہیے، موت کو یاد کرنا چاہیے۔ جتنا موت کو زیادہ یاد کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کی یاد کا حکم دیا، اور صرف یاد کا حکم نہیں دیا، فرمایا کہ اکثروا ذکر حازم اللذات الموت، کہ لذتوں کو توڑنے والی چیز جو ہے موت، اس کو کثرت سے یاد کیا کرو۔ کثرت سے یاد کرنے کا حکم ہے۔ اور آج تو کوئی موت کا تذکرہ کر دے نا گھر میں تو یہ عورتیں بڑی مائیاں یہ بھی ٹوک دیتی ہیں، وہ کالے منہ والے، وہ اللہ میاں کو خیر مانگے، کی گل کرتا تو۔ اور یہ گھروں میں تذکرہ کر دیا جائے موت کا نہیں، کفن کا، کہ بھئی کپڑے تو اپنے خرید رہے ہیں لیکن کفن بھی تو خرید کے رکھنا چاہیے نا، موت کبھی رات کو آ جائے۔ عشاء کے وقت موت تو اس وقت تو دکانیں بند ہونی شروع ہو جاتی ہیں کپڑا کی، صبح کو دکانیں کھلنی 11-12 بجے، تو اس کے بعد پھر جنازہ پڑھنا کیا اتنا لمبا رکھ کے؟ گھر میں پڑا ہوا ہو کفن تو دیکھو نا، وہ اب آپ گھر میں ذرا بات کرتے ہیں کہ گھر میں کفن بھی رکھنا چاہیے۔ اب بات ساتھ پوچھتے ہیں بھائی آپ کے لیے نا کوئی کپڑا لانا ہے، ہدیہ کرنا چاہتا ہوں، کیسا کپڑا پسند کریں گے؟ میں کہا بھائی ایک کفن کا کپڑا دے دو تو اچھی بات ہے، یہ تو لازمی استعمال ہو رہا ہے۔ تو اس پہ بگڑ جاتے ہیں، کوئی سنتا ہی نہیں ہے ہماری بات کو۔ تو بہرحال تو یہ بھی ایک تحفہ ہے نا کفن کا کپڑا، میں نے کہا یہی کر دو تحفہ، لیکن کوئی مانتا ہی نہیں ہے، چند باتیں وہ نہیں مانتے لوگ۔ تو ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے موت کو کثرت سے یاد کریں۔ اور دل دنیا سے دور نہیں ہو رہا، آخرت کے قریب نہیں ہو رہا، لیکن وہ کام جو آخرت کے ہیں وہ کریں۔ نماز کا اہتمام، تلاوت قرآن پاک کا اہتمام، کاروبار میں اور اپنی ملازمت میں سچ بولنے کا اہتمام، دیانتداری سے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کا اہتمام، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ فکر آخرت سے تعلق رکھتی ہیں۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ فکر آخرت پیدا ہو جاتی ہے، پھر انسان جو ہے وہ نیکی کے کام میں بھی لگتا ہے اور دوزخ سے بچنے کے کاموں میں بھی لگتا ہے۔ اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ پہلے یہ کام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس کے اندر آخرت کی فکر پیدا فرما دیتے ہیں۔ تو اس لیے نماز کا اہتمام، سچائی کا اہتمام، اور جو آدمی آخرت کی فکر کرے گا وہ لڑائی جھگڑے چھوڑ دے گا، کیونکہ سفر میں کوئی آدمی کسی سے لڑتا جھگڑتا نہیں ہوتا۔
کہتے بس چلو. حتیٰ کہ سمجھدار آدمی جو ہوتا ہے نا, ٹریفک میں کوئی حادثہ ہوتا ہو جائے, کوئی گاڑی, کوئی موٹر سائیکل مار جائے گاڑی کو, تو عافیت اسی میں ہوتی ہے کہ سلام کر کے آدمی چلا جائے وہاں سے, وہاں رکے نہیں, جھگڑے میں نہیں پڑنا چاہیے, راستے کو کھوٹا نہ کریں. تو یہ آخرت کی تیاری میں انسان لگ جائے تو تیاری میں نماز بھی داخل ہے, عبادات بھی داخل ہیں, معاملات کی صفائی بھی داخل ہے, اچھی معاشرت بھی شامل ہے, لڑائی جھگڑے سے بچنا بھی شامل ہے. تو موت کی یاد, اور تو یہ سب یہ موت کی یاد میں لگے, اور آخرت کے بڑے اعمال میں انسان لگے, جس سے پتہ چلے کہ یہ دنیا سے دور ہے اور آخرت کے قریب ہے. تو انشاءاللہ یہ نور جو ہے نا یہ پیدا ہو جائے گا. اللہ تعالی ہم سب میں یہ نور کی علامت جو ہے نا کہ دنیا, اللہ کی آخرت کا جو گھر ہے, ہمیشہ کا جو گھر ہے, اس کی طرف میلان ہو, اور دنیا سے طبیعت کھٹی ہو رہی ہو, اور مرنے سے پہلے موت کی تیاری میں انسان لگا ہوا ہو. اللہ تعالیٰ یہ صفات ہمارے اندر پیدا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. درس قرآن .com www.darsequran.com